عمران خان نے اسلام آباد آنے کا اعلان کر دیا ہے، کارکنوں اور حامیوں کو تیار رہنے کا کہہ دیا ہے، مگر تاریخ اب بھی نہیں دی ہے۔ عمران خان کا الزام ہے کہ انہیں ٹیکنیکل ناک آؤٹ یعنی نااہل کرنے کی سازش ہو رہی ہے۔ عمران خان نے شہباز گل، پولیس افسران اور خاتون میجسٹریٹ سے متعلق اپنے بیان کا بھی دفاع کیا اور یہ بھی کہہ دیا کہ مجھے دہشت گرد بنا کر جیل بھیجنے کی کوشش ہو رہی ہے، لیکن میں ہر صورت حال کے لیے تیار ہوں۔ آج ہری پور میں جلسے سے خطاب میں انہوں نے اپنے بیانات کا دفاع کرتے ہوئے کہا کہ مجھے نااہل کرنے کی کوشش ہو رہی ہے، لیکن میرا ان سب کو چیلنج ہے کہ جو کرنا ہے کر لو۔ اب عدالت نے ثابت ہو گیا ہے کہ اس کے اوپر تشدد ہوا، اس کے باوجود جو میجسٹریٹ ہے وہ واپس بھیج دیتی ہے اس کو پولیس کے پاس جنہوں نے تشدد کیا تھا۔ تین چیزیں میں نے کہی۔ نمبر 1 کہ جن لوگوں نے یہ ظلم کیا پولیس نے، ہم ان کو چھوڑیں گے نہیں۔ دوسرا میں نے یہ کہا ہم قانونی طور پہ ایکشن لیں گے، یہ نہیں کہ میں ڈنڈا پکڑ کے ماروں گا۔ اور تیسری چیز میں نے کہی کہ یہ شرمناک چیز ہے، اس کو ننگا کر کے آپ تشدد کرو تو کیا میں نے اس میں کوئی غلط بات کہی ہے؟ اب انہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ کسی طرح عمران کو ٹیکنیکل ناک آؤٹ کیا جائے، کسی طرح ڈسکوالیفائی کر دیا جائے، دہشت گرد بنا دیا جائے، کنٹیمپٹ میں کسی طرح شکست دی جائے۔ میرا چیلنج ہے ان سب کو، جو مرضی کرنا چاہتے ہیں کرے، جو مرضی کرو۔ عمران خان پھر جوڈیشل میجسٹریٹ زیبا چودھری پر سوالات اٹھا رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ عدالت میں ثابت ہو گیا کہ تشدد ہوا ہے، حالانکہ عدالت نے تو تشدد کی تحقیقات کا حکم دیا ہے اور پنجاب کی حکومت کے ماتحت اڈیالہ جیل کی انتظامیہ پر سوالات اٹھا دیے ہیں۔ اہم بات یہ ہے کہ جوڈیشل میجسٹریٹ زیبا چودھری کے سامنے تو کوئی میڈیکل رپورٹ نہیں رکھی گئی تھی، بلکہ پنجاب کے وزیر داخلہ ہاشم ڈوگر نے تو یہ کہہ دیا تھا کہ شہباز گل نے اڈیالہ جیل میں میڈیکل کرانے سے انکار کر دیا۔ دیکھیں میری بات سنیں، دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی نہیں ہوتا۔ جو ابھی تک میرے نوٹس میں آیا، یہ جب عدالت میں پیش ہوئے، جو کہ آج سے 4 یا 5 دن پرانی بات ہے، اس وقت انہوں نے شکایت کی کہ میرے پہ تشدد ہوا ہے، تو اس وقت ظاہر ہے میڈیکل ہونا تھا۔ ابھی 4-5 دن گزر گئے ہیں، وہ اب ضرورت ہی نہیں ہے کہ ان کا میڈیکل کروایا جائے، ان کے اب کوئی نشان نہیں ہے، کیونکہ جیل میں تو ان پہ کوئی تشدد نہیں ہوا۔ اور یہ میں آپ کو وصول سے کہتا ہوں، انہوں نے خود لکھ کے دیا ہے کہ میں میڈیکل نہیں کروانا چاہتا۔ عمران خان جارحانہ بیانات جاری رکھے ہوئے ہیں، مگر آج کی تقریر میں انہوں نے نیوٹرلز پر تنقید نہیں کی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں ان پر توہین عدالت کا کیس زیر سماعت ہے، جسے عمران خان کے لیے خطرہ دیا جا رہا ہے۔ کل پہلی سماعت کے بعد عدالت نے تحریری حکم نامہ جاری کیا تھا، جس کے بعد توہین عدالت کے مقامات سے متعلق ایک اہم قانونی نقطہ سامنے آیا، اور اسی وجہ سے قانونی ماہرین کی رائے ہے کہ عمران خان کو اپنے بیان کا دفاع کرنے کے بجائے فوری معافی مانگ لینی چاہیے، اور کچھ کا تو یہ بھی خیال ہے کہ معافی مانگ کر بھی عمران خان کا بچنا مشکل ہے، مگر فواد چودھری کا کہنا ہے کہ کیس لڑیں گے، معافی نہیں مانگیں گے۔ اب آپ کے پاس 2 آپشن ہے، ایک آپشن تو یہ ہے کہ آپ کیس لڑیں، دوسرا آپشن یہ ہے کہ آپ معافی مانگ لیں، تو آپ کس پہ جائیں گے؟ کیس لڑیں گے۔ کیس لڑیں گے۔ عدالت نے اپنے حکم نامے میں عمران خان کے بیان کو بادی نظر میں انصاف کی فراہمی میں رکاوٹ ڈالنے اور جج کو دباؤ میں لانے کی کوشش قرار دیا ہے۔ عدالت کا یہ حکم کون سے قانونی نقطے کی طرف اشارہ کر رہا ہے، اس کی آگے جا کر وضاحت کریں گے۔ پہلے عدالتی حکم کا متعلقہ پیراگراف آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ عدالت نے اپنے حکم نامے میں لکھا ہے کہ بادی نظر میں ہماری رائے ہے کہ عمران خان نے یہ بیان انصاف اور ڈیو پروسیس کی راہ میں رکاوٹ ڈالنے اور عدالتوں پر عوام کا اعتماد ختم کرنے کے لیے دیا تھا۔ ساتھ ہی یہ بیان اس مقصد سے بھی دیا گیا کہ عوام کی نظروں میں عدالتی نظام کی سالمیت اور ساکھ کو مجروح کیا جائے، لہٰذا ہم یہ ضروری سمجھتے ہیں کہ عمران خان کو توہین عدالت آرڈیننس 2003 کے سیکشن 17 کے تحت شو کاز نوٹس جاری کیا جائے۔ عدالت نے مزید لکھا ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ توہین عدالت کے اختیار کو ہمیشہ بہت احتیاط سے استعمال کیا جانا چاہیے۔ اس اختیار کو کبھی بھی کسی کے انفرادی جذبات کی خاطر یا عدالتی فیصلوں کو جائز عوامی تنقید سے بچانے کے لیے شیلڈ کے طور پر استعمال نہیں کیا جانا چاہیے، مگر یہاں پر انصاف کی فراہمی میں عوام کا اعتماد، انصاف تک رسائی کا شہریوں کا حق اور ایک بے خوف نظام انصاف سے بغیر کسی سماجی، معاشی یا سیاسی وابستگی کے شہریوں کو ڈیو پروسیس کی فراہمی کے حقوق داؤ پر لگے ہوئے ہیں۔ یہ تمام عوام اہمیت کے معاملات ہیں جو شہریوں کے بنیاد سے جڑے ہوئے ہیں، اور ان کی فراہمی ریاست کی اس اہلیت پر منحصر ہے کہ کیسے ایک شفاف اور آزاد عدالتی نظام کے ذریعے قانون کی حکمرانی کو قائم رکھتی ہے۔ لہذا مناسب سمجھتے ہیں کہ ان تمام معاملات کی وجہ سے موجودہ کیس کو سننے کے لیے لارجر بینچ کو مزید بڑا کیا جائے۔ یہ اسلام آباد ہائی کورٹ کا کل کا حکم نامہ ہے، جس میں عمران خان کے بیان کو بادی نظر میں دھمکامیز اور انصاف کی راہ میں رکاوٹ پیدا کرنے کی کوشش قرار دیا گیا ہے۔ یعنی یہ معاملہ ایک جج یا ایک عدالت کی توہین سے مختلف ہے، بلکہ پورے جوڈیشل سسٹم پر عوام کے اعتماد کا معاملہ ہے۔ اب اہم بات یہ ہے کہ جس توہین عدالت آرڈیننس 2003 کا ہائی کورٹ نے حوالہ دیا ہے، اسی میں توہین عدالت کی مختلف تعریفیں بتائی گئی ہیں، جیسے کہ
सिविल कंटेम्प्ट, जुडिशल कंटेम्प्ट और फिर क्रिमिनल कंटेम्प्ट। अब इनमें क्रिमिनल कंटेम्प्ट सख्त ख्याल किया जाता है और इमरान खान का बयान इसी के जरिए आ सकता है। यहाँ इन सब की वजाहत रखते हैं। तौहीन अदालत ऑर्डिनेंस 2003 के मुताबिक सिविल तौहीन अदालत से मुराद ये है कि जब जानबूझकर किसी अदालत के ऑर्डर की तौहीन की जाए, चाहे वो हतमी ऑर्डर हो या उबूरी ऑर्डर हो। इसी तरह अपना आईनी दायरा कार इस्तेमाल करते हुए अदालत की जानिब से जारी किए गए किसी रिट ऑर्डर की तौहीन की जाए, अदालत में रिकॉर्ड कराए गए किसी बयान हल्फी की तौहीन की जाए या फिर अदालती तरीक़ाकार की तौहीन की जाए, तो ये सिविल तौहीन अदालत की तारीफ में आती है। इसी तरह जुडिशल कंटेम्प्ट की तारीफ में तौहीन अदालत ऑर्डिनेंस 2003 ये कहता है कि अगर किसी अदालत को स्कैंडलाइज किया जाए या किसी हाजिर सर्विस जज पर तनकीद जाए तो तौहीन अदालत का ये अमल जुडिशल कंटेम्प्ट कहलाएगा। सिविल और जुडिशल कंटेम्प्ट के अलावा 2003 के ऑर्डिनेंस में क्रिमिनल यानी मुजरिमाना तौहीन अदालत की भी तारीफ की गई है। ऑर्डिनेंस में क्रिमिनल या मुजरिमाना तौहीन अदालत की तारीफ में लिखा है कि कोई भी ऐसा अमल जो इस इरादे से किया गया हो या ऐसा तासुर रखता हो कि जिससे इंसाफ की फराहमी में रुकावट पैदा हो जाए, ये अमल मुजरिमाना तौहीन अदालत के जमरे में आएगा।